یہ جو انگلش میڈیم، اردو میڈیم، دیسی اسکول، پرائیویٹ اسکول، اور پرائیویٹ اسکول تو معذرت کے ساتھ بڑے مافیا بنے ہوئے ہیں. دیکھیں، جو ایک تو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ٹاسک فورس بننی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم نے ایجوکیشن ایمرجنسی اناؤنس کی ہوئی ہے. کوئی سال ایک ہو چکا ہے اور اس کا فقط ایک اجلاس ہوا ہے، وہ بھی اس کا افتتاحی. کرائسس بہت، اس کا سکیل بھی بڑا ہے اور اس کی ڈائمینشنز بھی بہت ساری. آپ نے 25A کی بات کی. آج سے کوئی 100 سال پہلے جب ہم غلام تھے تو کمپلشن آف ایجوکیشن کا ایکٹ انڈین پارلیمنٹ، جب کامن پارلیمنٹ ہوتی تھی، اور اس میں قائد اعظم کی تقریر بڑی باکمال ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس لیے تعلیم نہیں دینا چاہتے کہ لوگ جاہل رہیں اور غلام رہیں. اور اگر آج، اس وقت وہ پرائمری ایجوکیشن کی کمپلشن کا ایکٹ پاس ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم آج سے بھی اپنے وسائل اس کو دیں تو جتنی آبادی ہے 250 سال لگیں گے ہر بچے کو اسکول پہنچانے میں، اور بچیوں کے حوالے سے 650 سال لگیں گے، کیونکہ اس میں کلچرل امپیڈیمنٹس بھی آ جاتے. 18ویں ترمیم نے بڑا اچھا کیا، ہم نے 25A رکھا. ہر صوبے نے قانون بنایا. میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے اراکین کے ساتھ ایک ٹریننگ ورکشاپ ہو رہی تھی اسی پہ. تو میں نے جب وہ لا پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ دیں گے تو صحیح، اب آئین مجھے حق دے رہا ہے کہ اتنے عمر کے بچوں کو اسکول میں ہونا چاہیے. اس میں لکھا ہوا ہے ان دی ایریاز نوٹیفائڈ بائی دی گورنمنٹ. اب حکومت نہ کرے نوٹیفائی تو جو آئین نے حق دیا ہے وہ قانون نہیں چھین سکتا. بعد میں مجھے اتفاق سے سارے صوبوں کے دیکھنے کا، ایون اسلام آباد کا، ٹھیک ہے، یہاں بھی ہر بچہ اسکول نہیں جاتا، تو یہاں بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے. اچھا، بلوچستان جہاں صورتحال خراب ہے، انہوں نے کہا یہ ماضی سے مؤثر ہو گیا، یعنی کہ ہم لازمی کر دی. لا کی ٹریکنگ کرنا بڑا ضروری ہے. لا جب لوگوں سے بات کریں کہتے ہیں جی پیسہ دیں گے تو ہم کریں گے. پاکستان میں اس وقت ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، پرائمریلی ہم نے اس کو شہریوں پہ چھوڑ دیا. بیچارے ڈومیسٹک کام کرنے والے لوگ بھی اپنی جیب سے اچھا خاصا بچوں کی تعلیم پہ کنگن بالی بیچ کے اپنے علاج پہ خرچ کرتے ہیں. جب رائٹس نہیں ملتے تو آپ کے پاس سپریم کورٹ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو ہمارے سپریم کورٹ نے کیا فیصلے کیے؟ ہمارا سپریم کورٹ یہ چیز میں لگا ہوا تھا کہ گرمی کی چھٹیوں میں پرائیویٹ اسکول فیس لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہ، لیکن ہوگا اس کے لیے ڈیزائر کیا ہوگی. میں اپنی قوم کا مستقبل کیا دیکھتا ہوں. اب تو AI آ گئی ہے، یونیورسٹیوں کی ڈگریز اور وہ جو ٹریڈیشنل جابز ہیں وہ چیلنج ہوتے چلے جائیں گے. تو سونر دی بیٹر ہم ریئلائز کریں. وہ کہتے ہیں مومن کو اپنے اثر کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے، اور اس کا ایک جو سب سے اچھا انڈیکیٹر ہو سکتا ہے وہ آپ کا نظام تعلیم ہے، کیونکہ آپ فیوچر جنریشنز اس سے نکال دیں. اساتذہ اس زمانے کے اور اس زمانے کے، انہوں نے بڑا اچھا خوبصورتی سے کمپیریزن کیا کہ پیسہ جہاں پر آ جائے، ایک پیسے کا لالچ آ جائے. پیسے کا ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ کاسٹ آف لیونگ بھی تو دیکھیں نا، کمپیٹیبل ہونا چاہیے. کانسیپٹ یہ ہوتا ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو سیلریز دی جا رہی ہیں گورنمنٹ لیول پہ ٹیچرز کو، لیکچررز کو، پروفیسرز کو، جسٹیفائڈ ہے آج کے کاسٹ آف لیونگ کے ساتھ؟ اگر ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جب پروگرام دوبارہ شروع ہو رہا تھا کہ ہم سیاست پہ تو بات کرتے ہیں، آج ہم تعلیم پہ کر رہے ہیں. ہمیں تعلیم کو کتنا بجٹ ملے گا، تعلیم کیسی ہوگی، اکیڈیمک سیشن سیاست سے لنک ہو جاتا ہے. نہیں، لنک کیا ہوتا ہے، یہ سیاست ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو لہٰذا مینڈیٹری ہونا چاہیے. سر، آپ نے تو بڑے سیاست دانوں کو بھی پڑھایا ہے، تو آپ جب پڑھاتے ہیں آپ یہ بات کرتے ہوں گے. جی بالکل، ہم نے بلکہ کوشش کی کہ سیاست دان گو بیک ٹو یور اسکول. اچھا، دوسرا، میں کوئی یہ نوسٹیلجیا کا شکار نہیں ہوں. آئی واز لکی ٹو بی آنیسٹ. میری ماں بتایا کرتی تھی مرحومہ کہ مجھے جب پہلے دن اسکول لے گئیں تو ٹیچر کرسی پہ بیٹھا تھا، بچے نیچے بیٹھے تھے. تو میں نے بطور چھوٹا بچہ کہا کہ میں نے تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا. مائی فادر گاٹ ٹرانسفرڈ. جھنگ ایک پسماندہ ضلع ہے، آج کل سیلاب کی زد میں ہے. کین یو امیجن، وہاں ایک سیکریڈ ہارٹ اسکول ہے، 1964 سے ہم مشنری اسکول ہے. میں نے وہاں بیٹھ کے پڑھا. یہ میٹر نہیں کرتا آپ اس سے پروڈکٹ کیا پروڈیوس کر رہے ہو. آپ کا جو سرکاری اسکول تھا اس میں کانسیپٹ نہیں تھا
इम्तिहान आता था वो कहते थे अपना राशन और बिस्तर लेके आ जाओ देहातों के स्कूलों में, तो वो एक अथेंटिक चीज़ थी। जहाँ तक सैलरीज की बात है, सैलरीज जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें तो मिनिमम वेज नहीं मिलती टीचर्स को, छोड़ दें कि क्या होगा। नहीं, एक एक बच्चे से लाख लाख जहाँ पे फी ली जा रही है, तो वहाँ पे टीचर को कितने पैसे दिए जाते हैं? अच्छे पैसे दिए जाते हैं? अनफॉर्चुनेटली वेरी अनजस्टिफाइड। नहीं, शायद कोई बहुत ही एलीट हो तो उसमें वो सिस्टम। नहीं तो क्या ये सही है? मैं ऐसे स्कूल भी जानता हूं जो 10-15 हज़ार। नहीं, आपके मुताबिक क्या ये सही है? छोड़ें, मैं आपको अभी इश्तिहार पिछले दिनों आया है, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी का, उसमें उन्होंने रिसर्च एसोसिएट मांगा है, पीएचडी रिक्वायरमेंट है 15,000 रुपए सैलरी। पीएचडी रिक्वायरमेंट है 15,000 रुपए सैलरी। लेकिन हैविंग सेड दैट, यूनिवर्सिटी का लेक्चरर कितना लेता होगा? आप बातें हम बहुत करते हैं, उसकी तनख्वाह 1 लाख के आसपास होगी। अब 150 से पीएचडी इन तो वो पीएचडी अलाउंसेस, एमफिल अलाउंसेस, हमें थोड़ी सी तहकीक भी करनी चाहिए। अच्छा, स्कूलों के असातिज़ा की तनख्वाह मुनासिब हुई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन अब आपको अच्छे उस्ताद आइंदा नहीं मिलेंगे। आपने पेंशन स्ट्रक्चर को छेड़ दिया है, आपने और बहुत सारी चीज़ों को छेड़ दिया है। आपने जब देखना है तो एक पूरी तस्वीर देखें। पूरी तस्वीर जब आप देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड। अब जो मदरसों के अंदर असातिज़ा पढ़ाते हैं वो भी असातिज़ा हैं, उनकी भी सैलरीज को अगर आप कभी पूछा जाके, मैंने एक दफ़ा पूछा, तो खाना होता है, रिहाइश होती है और बहुत मामूली सा हदिया होता है।